انگریز بر صغیر میں تاجر بن کر آئے اور تاجور بن گئے، وہ مکار بن کر آئے، تجارت کرنے آئے ہیں۔ بھولے مغل بچارے انہوں نے تھان چ دیتی ایسٹ انڈیا کمپنی کو تجارت کے لیے، وہ سن تھا پٹھوئے سپاں دے پتر کدی متر نہیں ہوندے، پاویں چڑیاں دودھ پیائیے، وہ نے آن ڈنگ ماریا اتری دے پتر نے۔ وہ اپنے ساتھ اپنا نظام تعلیم بھی لائے، اس نظام تعلیم کا مقصد ایسے طلباء کی کھیپ تیار کرنا تھا جو رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر اخلاق یعنی آتا اور سمجھ سوچ کے اعتبار سے انگریز ہو، یعنی 2 نمبر انگریز جنہوں ٹٹو آندے۔ انگریزوں نے پراپیگنڈے کا ہتھیار استعمال کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ ہندوستان کی ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں، پراپیگنڈا، مکر فریب، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ وہ ہندوستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے تھے۔ ہندوستان دا ایک دن دا خزانہ جڑا لے گئے تھے، ایک دن دا 700 صندوق سونے دے۔ تو بیچارہ تاریخ تو فارغ ہے، تینوں تاریخ دا پتہ کوئی نہیں، فلماں تو ویلا ہوے، سکول دی بک بک تو ویلا ہوے، حقیقت دا تینوں پتہ لگے بھی حقیقت کی ہے۔ تینوں جویں مرضی او مردے جڑے بیٹھے نے بے ایمان پروفیسر جڑے بیٹھے نے، ایک پروفیسر ہوے نا تے کروڑاں توپاں ہون، کروڑاں توپاں انگریزاں دیاں او کم نہیں کردیاں جڑا ایک پروفیسر انہاں دا کر جاندا ہے۔ ہاں ساڈا اکبر حسین الہبادی فرماندا ہے توپ کھسکی پروفیسر آیا بس اولا گیا تو رندا ہے۔ کہ انگریز لڑدا سی توپاں نال، انہیں آکھیا توپاں نال لڑیا تے محمد بن قاسم بنتے رہن گے، ہن کی کرو؟ کہ ہن چلاؤ پروفیسر۔ تے جتھے ماسٹر پروفیسر چل پیا اوتھے غیرت ایمان نہیں رہن لگا۔ توپ دا مریا شہید ہوندا ہے، غیرت جڑا پروفیسر دے ہتھوں مرے گا بے غیرت بے ایمان مرے گا۔ سیاںیاں 100 سال دسیا تے پرانا ہے، علامہ اقبال بھی دستا رہا ہے، لیکن اس قوم سنی نہیں۔ کیوں؟ بچائے گا تو مجھ کو نا خدا کیا غرق ہونے سے، کہ جن کو ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینہ۔ بچائے گا تو مجھ کو نا خدا کیا غرق ہونے سے، جن کو ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں۔ یہ کشتیاں اس بہ کے ڈوبن والی قوم سی، ورنہ جنہاں دے راہبر پیر مہر علی جیسے ہون، وہ پیر سیال لجپال جیسے ہون، علامہ اقبال جیسے ہون، یہ قوم یہودیاں دے ہتھوں مرے کیوں؟ سبحان اللہ۔ اوتے پیر سیال سی جڑے فرماندے ہوندے سن الحمدللہ میں کسے انگریز دا منہ نہیں ویکھیا۔ پیر مہر علی شاہ نو رنگن والا خواجہ شمس العارفین آزاد سن، رب دے آزاد بندے سن۔ انگریز گورنر جان لگے آپ ملن دی خاطر، رستے دے اندر ہون لگ پیا وے، اے مولا تیرا دشمن میرے ولے کیوں پیا ہوندا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہن تے ٹٹو پیر تے ٹٹو ملا دے ماشاءاللہ۔ سرکار آئیے ہمیں بھی فیض دے جائیے۔ جدو میرے پیر سیال دے دل مبارک تنگی پیدا ہوئی ہے نا، پھر انہاں دے 2 انگلاں دے درمیان دل ہوندے لوکاں دے، میرے پیر اینچا کیتا ہے، وہ اتھوں ہی پریشان ہو کے پیچھے ٹر گیا۔ آپ فرماندے نے شکر ہے مینوں اللہ اپنے دشمن دا منہ ویکھن تو بچا لیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ سبحان اللہ۔ اکبر الہبادی نے مغربی تہذیب و تمدن کی اندھی تقلید پر شدید نکتہ چینی کی ہے۔ مغربی تہذیب کا دل دادا گروہ پر مذہب کو سائنس اور فلسفے کے تابع بنا رہا تھا جیسے اب بنا رہے ہیں۔ جدید تعلیم یافتہ طبقے کے ذہنوں میں مغرب کا رعب قبضہ جما چکا تھا جیسے اب جما چکا ہے۔ سیاسی غلامی تو تھی ہی، اب ذہنی غلامی کا آغاز بھی ہو چکا۔ جنہوں آندی اردو ذرا اٹھ کے پڑھیا جائے، صاحب اٹھو 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 اٹھو، انہوں کا گلا بیٹھا پیا، میں 3 گھنٹے ہو گئے میرا گلا نہیں بیٹھا۔ اللہ دے فضل نال توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت تھلے والا فکرہ جڑا ہونا پڑیا سیاسی غلامی تو سبحان اللہ۔
ایسی غلامی تو تھی، اب ذہنی غلامی کا بھی آغاز ہو چکا تھا. یہ اس کس ذہنی کے غلامی ذریعے؟ کا نتیجہ تھا. تعلیم کے ذریعے. معلوم ہویا انگریزی ٹٹو کتھے بنتے نے، رب نال بے یقین کتھے بنتے نے، بے ایمان اوتھے بنتے نے. تا کر کے انگریز دے اگے نوکری دی خاطر، پیسے دی خاطر سور سر تھٹی کھڑے نے. اور سجنا جے تعلیم ہوندی مدینے دے تاجدار والی جڑی عمر بن خطاب نے پڑھی سی، اے سر کٹا چھڈ دے مگر کافر دے اگے جھکن نہ دیندے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قسم خدا دی کر کے اللہ ساڈا کلندر لاہوری اقبال بڑا بولے. اقبال فرماندا ہے یہ بتان عصر حاضر جو بنے ہیں مدرسے میں، یہ بتان عصر حاضر جو بنے ہیں مدرسے میں، یہ بتان عصر حاضر جو بنے ہیں مدرسے میں، نہ تراش آزرانہ نہ ادائے کافرانہ نہ تراش آزرانہ. علامہ اقبال آندا جڑے سکول وچ بت پہ بن دے، بت کی پہ بن دے، بت آکھے اے عجیب بت دے جڑے بت ہندوؤں دے بنے نے وہ تے آکھے بندہ پچھان لیندا بت نے، پر جڑے سکولی بت نے نا یہ عجیب بت جے انہاں نوں بندہ پچھان نہیں سکدا پر ہوندے بت دے بت ہی. مفتی عرب و عجم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی مدظ اللہ العالی کے حقائق پر مبنی ایسے روحانی بیانات جنہیں سن کر مرد مسلم نیند غفلت سے بیدار ہو کر اپنی منزل حقیقی کی طرف انشاءاللہ تعالی رواں دواں ہو جائیں گے.